لمس جانا قسط نمبر 10 اسکلم لائبہ خان۔ ہمیشہ انہوں نے اپنی بیٹی ہی بن کر پالا تھا۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے زرش کو ہی اپنی بیٹی بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ بصیر خانزادہ اور انابیہ بھی سب کے ساتھ اوپر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ زرش خانزادی دروازہ نہیں کھول رہی۔ اس سے پہلے کہ نائلہ بیگم زرم ملیار سے کچھ کہتی کہ دروازہ تھوڑا توڑ دو، زرش نے اچانک جھٹکے سے ہی دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہو گیا مورے؟ رات کے اس وقت سب میرے کمرے کے باہر جھگمٹا لگا کر کیوں کھڑے ہیں؟ سب نے سونا نہیں ہے کیا؟ زرش خانزادی نے دروازہ کھول کر سب کو اپنے کمرے کے باہر کھڑا دیکھا تو حیرت سے اپنے ڈارک بلیک کلر کے بالوں کو اپنے شانے سے پیچھے جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ کھلے سے وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں زرش خانزادی بال رف سے جوڑے میں قید کرتی، اس کے چہرے پر جھولتی۔ وہ شاید اپنے سونے کی تیاری میں تھی، لیکن سب کو اپنے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر وہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر بے ساختہ ہی بصیر خانزادہ کا دل آج پہلی بار دھڑکا تھا اور اس نے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ یہ لڑکی کسی بھی طور پر اسے اپنی زندگی میں قبول نہ تھی۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا تو کرتا تھا۔ میری جان، مورے کی جان، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ میرا تو دل ہی گھبرا گیا تھا کہ کہیں تم کمرے میں خود کو کچھ نقصان ہی نہ پہنچا لو۔ اوپر سے تمہارا کمرہ بھی لاک تھا۔ نائلہ بیگم نے تڑپتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور ان کی ممتا کو سکون سا مل گیا تھا۔ زرش خانزادی انہیں اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ نہ جانے کیا رشتہ تھا ان کا زرش سے، تھی وہ ان کی نند کی بیٹی، لیکن نائلہ بیگم کو ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کی اپنی ہی بیٹی ہے۔ اوہو مورے، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ زرش خانزادی کمرے میں اندر گھس کر خود کو نقصان پہنچائے گی؟ کیا آپ واقف نہیں ہیں کہ میں کتنی مضبوط ہوں؟ اور ویسے بھی رات کا ٹائم ہے تو سونے کے لیے کمرے کے اندر جب میں جاتی ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں دروازہ لاک رکھتی ہوں، پھر آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ زرش خانزادی نے پیار سے نائلہ بیگم کا ماتھا چوما تھا۔ اگر نائلہ بیگم کو وہ دل سے عزیز تھی تو زرش خانزادی بھی انہیں اپنی ماں سے عزیز رکھتی تھی۔ زرش خانزادی کو بالکل ٹھیک انداز میں دیکھ کر سب بڑے ہی نیچے کی طرف اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اب سب کو بصیر کے حوالے سے ٹینشن تھی، نہ جانے وہ کس لڑکی سے نکاح کر کے اسے حویلی لے آیا تھا۔ مورے میری جان، جائیں اپنے کمرے میں اور آرام کریں، میں بھی سونا چاہتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ 2 ٹکے کی محبت کے لیے وہ کمرے کے اندر جا کر خود کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جس کے نصیب میں لکھی ہوں گی نا، وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب والا بھرپور مرد ہوگا۔ مجھے لے کر آپ پریشان نہ ہوں۔ زرش خانزادی نے بصیر خانزادہ اور انابیہ کو ان کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اونچی آواز میں بصیر خانزادہ کو جتلانا چاہا تھا کہ ان کے نکاح کرنے سے اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ بصیر خانزادہ کی بچکانہ بات سن کر ہنسا تھا، لیکن جو سچ تھا وہ سچ تھا۔ زرش خانزادی واقعی میں ہی ایسی لڑکی تھی کہ جس بھی مرد کی زندگی میں قدم رکھتی، اس مرد کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، جا کے سو جاؤ، نائلہ بیگم نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا تو زرش بھی کمرے کے اندر جا چکی تھی اور نائلہ بیگم بھی پرسکون ہوتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کی دیر تھی کہ زرش خانزادی کی آنکھ سے ایک پھولا بھٹکا ہوا آنسو اس کے گال سے بہہ کر اس کی گردن پر سفر کر چکا تھا۔ ہاں زرش خانزادی، تم اسٹرانگ ہو اور دوسری لڑکیوں کی طرح تم اپنی محبت کے چلے جانے پہ غم بالکل بھی نہیں مناؤ گی، بلکہ لیٹس پارٹی، چل انداز میں کہتے ہوئے زرش خانزادی کا دل تو بہت اداس تھا، لیکن وہ اپنے دل کو کسی بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا موبائل آن کرتی، ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ کرتی، اب اپنی ریلز شوٹ کرنا سٹارٹ کر چکی تھی۔ زرش خانزادی کا ماننا تھا کہ وہ کیوں کسی کے لیے روئے جب سامنے والے بندے کو آپ کی فکر نہیں ہوتی۔
تو کیوں آپ اس کی فکر میں ہلکان ہو کر اپنے آنسو بہا کر خود کے ساتھ زیادتی کریں؟ زریش خانزادی کانفیڈنٹ لڑکی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر بصیر خانزادہ کو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوگا تو ضرور وہ اس کے نصیب میں خود بخود چل کر آئے گا۔ اسے رونے کی، تکیہ بھگونے کی یا پھر اونچے ہتھ کنڈے اپنانے کی بصیر خانزادہ سے نہیں ملنے والا، اور یہی چیز اس کو سب سے زیادہ مضبوط بنائے ہوئی تھی کہ اس نے اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تمہیں کافی لانے کے لیے بولا تھا یا یہ چائے لانے کے لیے بولا تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ سارا دن گھر میں گھومتی رہتی ہو لیکن ایک کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ عارش خانزادہ ملازمہ پر چلاتے ہوئے اسے اپنے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کہہ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج وہ اتنے غصے میں تھا کہ ملازمین سارے اس کے قہر کا نشانہ بنے رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آج اسلام آباد اپنے شو روم میں بھی اپنے سارے اسٹاف کو اچھا خاصا ڈانٹ کر آیا تھا۔ غصے سے اس کی ماتھے کی رگیں ابھر رہی تھیں۔ وہ اس وقت غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ ملیار خانزادہ جو اس کے کمرے کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے کمرے کے اندر سے اتنے چیخنے چلانے کی آوازوں کو سنتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ ملازمہ بیچاری چائے کے ٹوٹے ہوئے کپ کو اٹھا رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ تو اتنے غصے میں کیوں ہے؟ تو جو بات بات پر ملازمین کو ڈانٹ رہا ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ ملیار خانزادہ نے اپنی سرخ آنکھوں سمیت اس کی طرف گھور کر دیکھا تھا۔ نکل جا میرے کمرے سے۔ کیا میں نے تجھ سے پوچھا کہ حویلی کے پورچ کے اندر اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہوئے تم نے گارڈز کو کیوں بلا وجہ غصہ کیا تھا؟ جواب جو اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ عارش خانزادہ کو جب کوئی اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ ملا تو ملیار خانزادہ کے اوپر ہی چڑھ دوڑا تھا۔ اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے وجہ بھی پتہ ہے اپنے غصے میں ہونے کی، لیکن تجھے بھی پتہ ہے تیرے غصے میں ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ملیار خانزادہ نے گھور کر سرخ آنکھوں سے دوبارہ سے اس کے چہرے پر تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ملازمہ بیچاری تو ان دونوں کی داڑھ سنتے ہوئے تھر تھر کانپتی ہوئی اپنا آدھا کام چھوڑ کر ہی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی تھی۔ تجھے کیوں بتاؤں میں؟ اور تو کیوں اتنا اتاولا ہو رہا ہے میرے غصے میں ہونے کی وجہ جان کر؟ چل جا، دفع ہو جا یہاں سے، دوبارہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ عارش خانزادہ نے اس کی طرف سے اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ تو جب تک نہیں بتائے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ملیار خانزادہ بھی بضد وہیں پر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ سالے کمینے، میں تو اسی وجہ سے غصہ ہوں کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں نے میری بیوی کی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ وہ تو اتنی ظالم بن گئی ہے کہ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ وہ تو میں نے اس پر چھوڑ دیا ہے کہ جب وہ اجازت دے تبھی میں اسے ہاتھ لگاؤں گا، لیکن اپنا دیدار کروائیں تاکہ ان کی آنکھوں کی دید تو بجھ سکے۔ عارش نے اس بار بے بس نظر آتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ تیری ظالم بہن نے بھی پچھلے ایک ہفتے سے مجھے اپنا دیدار نہیں کروایا ہے اور نہ ہی میں اس سے ملا ہوں، وہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ ملیار خانزادہ نے بھی اس کا مسئلہ سنتے ہوئے غائب دماغی سے اسے اپنے غصے میں ہونے کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ عارش خانزادہ نے بے ساختہ ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ملیار خانزادہ نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دونوں 2 سیکنڈ تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ اس کے بعد دونوں کی ہی کمرے میں جناتی قہقہے گونج اٹھے تھے کہ کمرے کے در و دیوار بھی ہل کر رہ گئے تھے۔ وہ دونوں ہی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ایک دوسرے پر گرتے ہوئے بیڈ پر گر گئے تھے، اور دونوں کے قہقہے ابھی بھی بند نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تک آ گیا تھا، لیکن دونوں تھے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔
دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تم دونوں کا جو اتنی زور زور سے ہنس رہے ہو؟ بندہ کم از کم اپنے کمرے کا دروازہ ہی بند کر لے تاکہ دوسروں کے کانوں سے خون تو نہ نکلے۔ تم دونوں کے جناتی کہکہوں کو سنتے ہوئے سرم خان زادہ ان کے کہکہوں کی آوازوں کو سنتے ہوئے ان کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ سرم خان زادہ اور عارش خان زادہ کے کمرے کے بیچ صرف ایک ہی دیوار کا فاصلہ تھا۔ دونوں کے کمرے ہی ساؤنڈ پروف تھے، لیکن بدقسمتی سے دونوں کے کمروں کے دروازے ہی کھلے رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے سرم خان زادہ یہاں پر کھڑا اب ان کی کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سرم کی دہاڑتی ہوئی آواز کو سنتے ہوئے عارش خان زادہ اور ملیار خان زادہ سیکنڈ میں ہی سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سوری لالا، اب دوبارہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ ملیار خان زادہ نے اپنی آنکھیں نیچے کرتے ہوئے پل میں ہی اپنے بڑے لالا سے سوری کہا تھا۔ ٹھیک ہے یار، لیکن آرام سے، اتنا زور زور سے بھی کون ہنستا ہے؟ گھر میں بچیاں ہیں، ڈر جائیں گی۔ سرم کو ان دونوں کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے چل انداز میں شرارت سے کہتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا، اور اس بار تینوں کے ہی کہکہے کمرے میں گونج اٹھے تھے۔ اچھا چلو اب بس کرو، میں چلتا ہوں، میری امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے، تم دونوں بھی چپ کر جاؤ یا پھر کمرے کا دروازہ ہی بند کر لو۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد سرم خان زادہ نے ان دونوں سے کہا، اور ساتھ ہی عارش کے کمرے سے نکلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ یار چل، اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ میری بیوی آخر کہاں چھپی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی حویلی میں ملیار خان زادہ نے لاپرواہ انداز میں کہتے ہوئے اسے جلانے کی خاطر آنکھ ونک کی، اور ساتھ ہی وہ باہر نکل گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کہاں ہے، آخر وہ بھی تو تمہاری بہن ہے۔ میں بھی دیکھوں کہ وہ آخر حویلی میں کہاں چھپی ہوئی ہے۔ عارش خان زادہ نے بھی اسے جلانے کی خاطر آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو جلاتے ہوئے بے حد کیوٹ انداز میں عرش کے کمرے سے نکلتے ہوئے اپنی اپنی بیوی کو ڈھونڈنے حویلی کی طرف بڑھ چکے تھے۔ ملیار خان زادہ تو جیسے ہی عنایہ خان زادی کے کمرے میں داخل ہوا، وہ ہمیشہ کی طرح کتابوں کو بیڈ پر پھیلائے، اس کے بیچ میں بیٹھی، بالوں کو اونچے جوڑے میں قید کیے، اس میں پینسل کو پھنسائے، چشمے کو اپنی ناک پر سجائے اس وقت ملیار خان زادہ کی خانزادی بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیوی، اتنا پڑھائی کر کے کیا کرو گی؟ تھوڑا سا اپنے شوہر کو بھی پڑھ لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ثواب مل جائے، ملیار خان زادہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو، اور ساتھ ہی وہ اس کے پاس چل کر بیڈ پر کتابوں کو اٹھائے اپنے لیے جگہ بنا کر اس کے پاس ہی ٹک کر بیٹھ گیا تھا۔ عنایہ خان زادی تو اس کی آواز سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی، جو اس کے پاس ہی بیٹھا اپنی آنکھوں میں پیار لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ ہاں، جائیں یہاں سے، عنایہ خان زادی نے ہمت کرتے ہوئے اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے بولا تھا۔ میں اسی لیے آیا ہوں میری جان، ملیار خان زادہ آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے کہ میں نے تمہیں ایک ہفتے سے نہیں دیکھا۔ اب ملیار خان زادہ نے اس کی دائیں گال پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ نہیں ملا تھا، اسی لیے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اپنی بات پوری کر لینے کے بعد ملیار خان زادہ اس کے بائیں گال کو شدت سے اپنے لبوں میں بھر گیا تھا، بھر کر سک کرتے ہوئے اس کے گال پر سرخ نشان چھوڑ گیا تھا۔ عنایہ خان زادی تھر تھر اس کے لمس پہ کانپتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ آپ بہت بے شرم ہیں، میں آپ کی شکایت مورے سے لگاؤں گی کہ آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ عنایہ خان زادی بولتے ہوئے اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اپنی طرف سے ملیار خان زادہ کو بہت بڑی دھمکی دے گئی تھی۔ اچھا ایسا ہے میری جان، تو کیا بتاؤ گی تم مورے کو کہ میں تمہیں کیسے تنگ کرتا ہوں؟ ملیار خان زادہ نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے اس بار اس کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی گود میں شفٹ کر لیا تھا۔ چھوڑیں مجھے پڑھنے دیں، جائیں یہاں سے آپ۔ عنایہ خان زادی اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ
بولتی اس کے کندھے پر اپنا دباؤ ڈالے اسے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ پہلے میرے قریب آؤ جان ملیار خان زادہ نے کہا، اور ساتھ ہی اسے زور سے اپنے گلے میں بیچتے ہوئے اس کی سینے کی ہلکی سی نازکی کو اپنے سینے پر محسوس کرنا چاہا تھا۔ اس کی سینے کی نازکی کو اپنے سینے پر محسوس کرنے کی دیر تھی کہ ملیار خانزادہ کی آنکھیں خمار آلودگی سے سرخ ہو گئی تھیں۔ عنایا تو اس کے اس عمل پر بالکل ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس بار عنایا خانزادی نے روحان سے ہوتے ہوئے ملیار کو خود سے دور کرنے کے لیے کہا تھا۔ میری جان صرف ایک کس دے دو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ پلیز، 1 ہفتے سے تمہیں دیکھا تک نہیں تھا، ملیار خانزادہ نے عنایا خانزادی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے التجا کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ عنایا تو اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جو کہ اسے کس کرنے سے پہلے بھی اجازت مانگ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے ملیار خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ پہلی ملاقات کے ملیار خانزادہ میں اور آج کی ملاقات کے ملیار خانزادہ میں زمین اور آسمان کا فرق اسے نظر آ رہا تھا۔ پہلی ملاقات میں ملیار نے اسے زبردستی کس کیا تھا اور اب ملیار اس سے التجا کر رہا تھا۔ نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ عنایا جانتی تھی کہ کس طرح سے 1 ہفتے سے اس نے ملیار کو اگنور کر رکھا تھا اور ہر طرح سے خود کو اس سے چھپا رکھا تھا۔ تبھی تو ملیار تڑپتا ہوا اس کے پاس ابھی چلا آیا تھا۔ اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں لیکن عنایا کو خوشی مل رہی تھی۔ تمہیں کس کیے بغیر تمہیں بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ نرمی سے بات کر رہا ہوں تو لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی پھیل رہی ہو۔ ملیار خانزادہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے بالوں میں سے پنسل کو نکالتے ہوئے انہیں اس کی پشت پر کھلا چھوڑا اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی گردن کو تھوڑا پیچھے کی طرف کیا اور ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر جھک کر شدت سے اس کے نچلے لب کو نہایت ہی رومانٹک انداز میں چومنے لگ گیا تھا۔ ملیار خانزادہ شدت سے اس کی سانسیں پیتا عنایا خانزادی کو بکھلا کر رکھ چکا تھا۔ اس کے بالائی اور نچلے لب کو بری طرح سے اپنی شدتوں سے لال کرنے کے بعد ملیار نے اب اس کی زبان کو اپنے منہ میں لیتے ہوئے رومانٹک سے انداز میں اس کی زبان کو سک کرنے لگ گیا تھا۔ عنایا تو شدت سے بکھلاتے ہوئے تڑپتے ہوئے دل سے آنکھیں بند کیے لرز رہی تھی۔ ملیار کو اب جب لگا کہ مزید وہ سانس نہیں لے پائے گی تب اس کے ہونٹوں پر سے پیچھے ہوا اور اس کے گیلے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری جان، بتائیں تو کیسی لگی 1 ہفتے کی بات کی رومانٹک سی زبان والی کسی۔ عنایا تو بری طرح سے اپنے بکھرے ہوئے تنفس کو بحال کرتی اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت بے حد سرخ ہوا پڑا تھا۔ شرم سے اس کی گھنی پلکیں گالوں پر سجدہ ریز ہوئی تھیں۔ آہ میری جان، تمہارا اثر مانا مجھے بہت کچھ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، پر کیا کروں، ابھی تو رخصتی سے پہلے مجھے صرف صبر ہی کرنا ہے۔ دوبارہ سے ملیار خانزادہ نے اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچا تھا کہ اس پوزیشن پر جو عنایا ایک بار پھر سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزتے ہوئے ملیار خانزادہ کو بھی سرخ کر گیا تھا۔ چلو گرلز، کچھ شاپنگ پہ چلتے ہیں، ویسے بھی حویلی میں رہ کر بوریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زریش خانزادی نے پہلے سے ہی رات سے اپنے سوچے ہوئے پلان پر عمل کیا تھا۔ وہ حویلی سے باہر نکل کر کھل کر تھوڑا سانس لینا چاہتی تھی، اسی لیے عنایا، اورزلا اور محضلہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جو اس وقت نیچے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اورزلا تو ان سب سے الگ تھلگ ایک صوفے پر بیٹھی آج بھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل اتنے گہرے ہو رہے تھے، اس کا چہرہ بھی شدت سے زرد ہو گیا تھا۔ حویلی والے سارے ہی اسے دیکھ کر کافی پریشان رہتے تھے۔ نہ جانے وہ لڑکی اپنے اندر ہی اندر کون سا ایسا غم پالے ہوئی تھی جو وہ دن بدن اس قدر کمزور ہوتی جا رہی تھی۔
ایک ہفتے سے عرضلہ خانزادی اپنے آپ کو عارش خانزادہ سے ہر جگہ چھپائے رکھتی تھی۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی پرسکون تھی کہ عارش خانزادہ کام پر چلا گیا ہوگا، کیونکہ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ عارش خانزادہ جو آج اپنے شو روم پر نہیں گیا تھا، اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج کی طرف آتے عرضلہ خانزادی کو دیکھ کر وہ بالکل شاکڈ اپنی حالت میں اسٹل ہو کر کھڑا رہ گیا تھا۔ کیا وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی، اس کے چہرے پہ ہر وقت شادابی اور مسکراہٹ رہتی تھی۔ کیا وہی لڑکی اس کے سامنے لاؤنج میں بیٹھی تھی؟ اس کی آنکھوں کے نیچے اتنے گہرے حلقے اور اس کے زرد چہرے اور دن بدن اس کی کمزور ہوتی حالت کو دیکھ کر عارش خانزادہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے ایک زندگی سے بھرپور جینے والی لڑکی کے ساتھ کیا سے کیا کر دیا تھا۔ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے، اسے زندگی کی طرف کس طرح سے لائے۔ شاید عرضلہ خانزادی اپنی ماں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھی، تبھی تو دن بدن اس کی حالت ہی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اگر اس کی ماں کو کچھ ہوا ہوتا، وہ اسے دنیا میں چھوڑ کر اکیلی چلی جاتی، لیکن اس کے ساتھ اس کے شوہر کا ساتھ ہوتا تو شاید پھر بھی وہ زندگی کی طرف لوٹ سکتی تھی۔ لیکن اس ایک دن کے حادثے نے اس کی پوری زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ اسے تو دونوں طرف سے ہی دھوکہ کھانے کو ملا تھا، شوہر کی طرف سے بھی اور اس کی ماں بھی اس کو دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، تڑپ ایسی تھی کہ مٹ رہی تھی۔ وہ کس طرح سے اپنی محبت اپنے عشق کے پاس جا کر اسے اپنے سینے سے لگا کر کہتا کہ پریشان نہ ہو، اتنا غم اپنے دل میں نہ پالو، تمہارا شوہر، تمہاری محبت تمہارے پاس ہے۔ لیکن کیا اس نے اس قابل خود کو چھوڑا تھا؟ عارش خانزادہ بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا، خود کو اس وقت بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے بیئرڈ میں جذب ہو گیا تھا۔ اپنے عشق کو اس مقام پر دیکھنا جہاں بھلا کہاں آسان تھا۔ عرضلہ، میں کب سے تمہیں ہی پکار رہی ہوں، چل رہی ہو نا تم ہمارے ساتھ شاپنگ پر؟ آج اسلام آباد۔ زریش خانزادی کافی ٹائم سے اسے پکار رہی تھی، لیکن اسے گہری سوچ میں گم دیکھ کر اس کا کندھا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا۔ ہاں۔ عرضلہ نے چونک کر زریش کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کب لاؤنج میں آئی اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اپنے درد سے پٹتے سر کو تھامتے ہوئے عرضلہ شاید خود پر مزید قابو نہ رکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا جاری کر چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک ٹپ ٹپ کر کے اس کے آنسو اس طرح سے جاری ہوئے تھے جیسے اس کی آنکھوں سے کوئی جھرنا بہہ رہا ہو۔ زریش خانزادی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے شدت سے وہ لڑکی ڈسٹرب لگی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے زریش خانزادی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ عنایہ اور محضلہ بھی جلدی سے بھاگ کر عرضلہ کی طرف آئی تھیں۔ آپی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ محضلہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں بھی آنسو لاتے ہوئے عرضلہ سے پوچھا تھا۔ عارش خانزادہ اس کے آنسو پر تڑپ اٹھا تھا۔ کیا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے بنے پلر پر اپنا سر زور سے مارے تاکہ اس کے سر سے خون بہتا ہوا اسے اس دنیا سے ہی غافل کر دے، لیکن ابھی کہاں۔ ابھی تو اسے اپنے عشق کو اس مقام پر دیکھنا تھا جہاں وہ خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اسے شدت سے روتا دیکھ کر عارش خانزادہ مزید خود پر قابو رکھتے ہوئے جلدی سے لاؤنج کی طرف بڑھا تھا۔ کیا تھوڑی دیر کے لیے میں عرضلہ سے بات کر سکتا ہوں؟ عارش خانزادہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے زریش خانزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب وہ اسے عنایہ اور محضلہ کو یہاں سے لے کر جانے کی بات کر رہا تھا۔ زریش سمجھ چکی تھی، اس لیے دونوں کو اپنے کمرے کی طرف لے کر جاتے ہوئے عارش اور عرضلہ کو اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ شاید عرضلہ کے ساتھ ہی ٹھیک ہو سکتی تھی۔
کیونکہ وہی اس کا شوہر اور ہم سفر تھا۔ عارش خانزادہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا لیتا اپنے کمرے کی طرف اسے لے کر بڑھ چکا تھا۔ عرضہ خانزادی چپ چاپ اس کے حصار میں چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس وقت اس کا دماغ اسے کیا کہہ رہا تھا یا پھر دل کیا کہہ رہا تھا، اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل پاگلوں کی طرح ہو رہی تھی اور یہی دیکھ کر عارش اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ عرضلہ اور محضلہ کو حویلی آئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ محضلہ تو سب کے ساتھ گھل مل سی گئی تھی، لیکن عرضلہ حویلی میں جس طرح سے پہلے دن تھی، آج 1 مہینے کے بعد بھی بالکل اسی طرح سے رہ رہی تھی، بالکل چپ چاپ، کسی کی باتوں میں ذرا سا بھی انٹرسٹ نہ لینے والی، اپنی گہری سوچوں میں گم۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔